الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور موعود دن کی اور ایک گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی. ہلاک کر دیے جائیں گے کھائیوں والے یا خندقوں والے، یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے اور وہ اس پر گواہ ہوں گے جو مومنوں سے کریں گے، اور وہ ان سے پرخاش نہیں رکھتے مگر اس بنا پر کہ وہ اللہ کامل غلبہ رکھنے والے صاحب حمد پر ایمان لے آئے، جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اس کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ آیات سورۃ البروج کی آیات ہیں جن میں اسلام کی اصل تعلیم کا ہر زمانے میں محفوظ رہنے کا بھی ذکر ہے. اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے مسیح موعود کے آنے کا بھی ذکر ہے. آپ کے یعنی مسیح موعود کے اور آپ کی جماعت کے
دشمنوں اور مخالفین کا بھی ذکر ہے۔ افراد جماعت کو قربانیوں کے لیے تیار بھی کیا گیا ہے، یعنی ان مخالفتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی مخالفت اور تکالیف ہوں گی جو لمبا عرصہ دی جاتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ لوگ جو مومنوں کو تکالیف دینے والے ہیں جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اور جس آگ میں احمدیوں کو جلانا چاہتے تھے یا جلا رہے ہیں، جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑی آگ میں جلیں گے، جبکہ احمدیوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے جنتیں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ جماعت کو بحیثیت جماعت اس دنیا میں بھی غلبے کی خوشخبری ہے، اور ہر مومن کو جنت کی کامیاب زندگی کی خوشخبری ہے۔ بس یہ ہے خلاصہ ان آیات کے مضمون کا۔ جب ہم ان آیات پر غور کریں اور ذرا تفصیل میں جائیں اور آج کل کے جماعت کے حالات پر بھی غور کریں، تو جہاں قرآن کریم کی صداقت پر یقین بڑھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ کس طرح پیش گوئی کے طور پر 1500 سال پہلے ایک بات بیان فرماتا ہے، ایک نقشہ کھینچتا ہے، اور اسی طرح وہ پورا ہو بھی رہا ہے۔ اسلام کے ہر زمانے میں ہرا بھرا رہنے، یا چاہے وہ مخصوص اور محدود علاقوں اور لوگوں میں ہی رہا اسلام قائم، اس کی یہ تسلی دلاتا ہے، اور پھر اس طرح ہوتا بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسے موعود کے آنے کی خوشخبری بھی دیتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور پیغام کو محدود جگہوں پر اور محدود لوگوں میں نہیں، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا پہلے مجددین کے زمانے میں، بلکہ تمام دنیا اور تمام قوموں میں پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی چمک دنیا کو دکھائے گا۔ یہ پیشگوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے اس میں، اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے دنیا کے ہر ملک میں ایک جماعت قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس کا عرفان بھی جماعت کو دیا اس شاہد میں، مسیح موعود میں۔ بس یہ سب کچھ مسیح موعود اور جماعت احمدیہ کی صداقت کو بھی روز روشن کی طرح واضح کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم جو مسیح موعود کی جماعت کا حصہ بن کر اس شاہد سے منسلک ہیں جو اس عظیم مشہود کی سچائی کی گواہی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دنیا پر روشن کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بھیجا، اپنے وعدے کے مطابق بھیجا۔ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کی سچائی اور اس کے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہونے
کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس نے اسلام میں در کر آنے والی، شامل ہو جانے والی تمام لغو باتوں اور بدعات سے پاک اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے رکھا، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبہ کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے پہلے اسلام کی حالت دیکھ کر لوگ ایک شاہد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ وہ لوگ جن کے دل میں اسلام کا درد تھا بے چین تھے، اس لیے علی نے رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، یہ صدا صرف ایک شخص کی صدا نہیں تھی، بلکہ مختلف جگہوں سے مختلف الفاظ میں بلند ہو رہی تھی۔ بس آپ کا آنا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا عین وقت کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اور پھر یہ اس وقت اور اس زمانے میں نہیں جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ آپ کی ضرورت تھی، محسوس کی جا رہی تھی، بلکہ آج بھی کسی مصلح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے عاشق کو دنیا تلاش کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے۔ ہر نیک فطرت کی آواز ہے کہ کوئی آئے اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کی اصلاح کرے۔ اس سال جلسے کی تقریر میں نے اس کی تفصیل اور غیروں کے حوالے پڑھ دیے تھے، اس لیے اس کی تفصیل میں اس وقت تو نہیں جاؤں گا۔ بہرحال ہر احمدی بڑی اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور صرف احمدی ہی نہیں بلکہ شریف و طبع غیر الجماعت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہی اسلام کی خدمت کا حق ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ خطبوں میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک وکیلوں کی مجلس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ وکیلوں کی طرف سے اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو جماعت احمدیہ آرگنائز کر سکتی ہے، اور کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں جو کوشش جماعت احمدیہ کی طرف سے ہوتی ہے وہی لوگ سمجھتے ہیں جو نیک فطرت ہیں کہ یہ آرگنائز جماعت ہے، یہ کر سکتی۔ اور بہرحال یہ حقیقت ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو نکھر کر اور بھی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ اور پھر آپ کی تعلیم کے زیر اثر آپ کی قائم کردہ جماعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ اور بریدہ دینی کرنے والی ہر زبان کو روکنے کے لیے صحیح رد عمل کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے؟ ایک ایسا رد عمل ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کو مزید موقع دے رہا ہے کہ اسلام کے خلاف بولیں، مزید اپنی زبانیں کھولیں، استہزاء کریں، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ نام نہاد علماء کس قسم کے فتوے دے رہے ہیں، ان کے فتوے تو قتل و غارت کے فتوے ہیں، یا اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی جائیدادوں کو آگے لگانا یا اپنے ہی لوگوں کو مارنا، یہ ان کے رد عمل ہے۔ لیکن جب احمدی کا رد عمل یہ لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں غیر مسلموں میں سے، انصاف پسند ہیں،
کچھ نہ کچھ شرافت ہے طبیعت میں، وہ جب بات سنتے ہیں اصل اسلام کی حقیقی تصویر کا احمدی کے منہ سے سنتے ہیں تو بعض ان میں سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں یا استہزاء کرنے والوں کو برا بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ خط آیا، ایک جگہ فنکشن تھا اور وہاں سے احمدی نے لکھا کہ فنکشن تھا اور ایک عیسائی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بولا، عورت تھی۔ اس وقت اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان لوگوں میں بھی ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو اپنے لوگوں میں پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بس اس کو ہم نے مزید اجاگر کر کے دنیا کو بتانا ہے۔ احمدی کا رد عمل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا پر اجاگر کیا جائے، اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ اب دنیا کا نجات دہندہ یہی نبی ہے، دنیا کو بتایا جائے کہ اب اسلام کی تعلیم ہی کامل اور مکمل تعلیم ہے، یہی تعلیم ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے کا راستہ دکھانے والی ہے۔ بس اگر نجات چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدھوؤں کو، ان پڑھ جاہلوں کو باخدا انسان بنا کر ان کو محبت اور صلح کا سفیر بنا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دلوں میں محبت کی لو جلائی تھی۔ بس اسلام نے تو یہ معجزے دکھائے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معجزے دکھائے ہیں، اور یہی معجزے دکھانے کے لیے، انہی باتوں کو تجدید کے لیے، نئے سرے سے دنیا کو بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کا نام یا جس کو اس عنایات میں شاہد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال اب میں واپس اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو شاہد اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے دعوے کے بعد مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے؟ باوجود اس کے کہ اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے کہا، باوجود اس کے کہ ضرورت محسوس ہونے اور اس کا اظہار کرنے کے، جب اس شاہد کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کے لیے رد عمل انہوں نے کیا دکھایا، اس کو کس طرح انہوں نے اس کا دعوے کا جواب دیا۔ اور بہرحال یہ تو ہونا تھا، کیونکہ آیات میں بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کا رد عمل ان لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، جیسا کہ میں نے کہا، نقشہ کھینچا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دلوں میں حقیقی رنگ میں بٹھانے کے لیے قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتانے کے لیے مسیح موعود کو بھیجے گا، جب وہ آئے گا تو اس کو بھی اور اس کی جماعت کو بھی خوفناک مصائب اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی انتظار کرنے والے بھی جو کہہ رہے تھے کہ اسلام کا نام باقی رہ گیا، دین کا نام باقی رہ گیا، یہ انتظار کرنے والے بھی اور مخالفین بھی جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اسلام ختم ہوا، یہ سب لوگ کوششیں جو ہوں گی
اس شاہد کے آنے کے بعد مشترکہ کوششیں بن جائیں گی اکثریت کی، جو آگیں چلائیں گے، جو آگ میں ڈالنا چاہیں گے ان لوگوں کو۔ بس یہ حالت ہے ان کی کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی حالت پر رونا ہے اور ابھی تک رویا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت کی بھی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مخالفت کی جو آگے بڑھکا رہے ہیں لوگ، ان پر اس کی لعنت بھی ہے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ لیکن اسی بات پر مومنین خوش نہ ہو جائے، مومنین کو بہرحال قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہ قربانیاں بھی کوئی عارضی نہیں ہوں گی، وقتی نہیں ہوں گی، بلکہ وقتاً فوقتاً یہ مخالفت کی آگ بھڑکائی جاتی رہے گی، احمدیوں پر ظلم و جور کیا جاتا رہے گا، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی اسی سختی اور قربانی کے نتیجے میں ہوگی، انہی ظلموں کے نتیجے میں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اپنی مختلف تصنیفات میں بھی اور ارشادات میں بھی اس طرح توجہ دلائی ہے۔ بس احمدیت کی مخالفت، احمدیوں کا مالی نقصان، احمدیوں کا جانی نقصان، احمدیوں سے بائیکاٹ، یہ بعض ملکوں میں ہے، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے آج کل۔ احمدی بچوں پر اسکولوں اور بازاروں میں آوازیں کسنا اور ان سے عزیزناک سلوک، اساتذہ کی، ماسٹروں کی طرف سے بھی، ٹیچرز کی طرف سے بھی، اور لڑکوں کی طرف سے بھی، علمی لحاظ سے بھی احمدیوں کو تباہ کرنے کی کوشش، ہمارے لائق طلباء کو یونیورسٹیوں میں تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ تو ہوں گی، مختلف قسم کی، مختلف نہج کی آگیں جلائی جائیں گی، جن میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ گروہ کے ظاہری آگ بھی بھڑکائی گئی احمدیوں کے خلاف، بعض گزشتہ جو فسادات ہوئے ہیں 73 میں بھی، اس سے بعد بھی گھروں کو آگیں لگائی گئیں اور کوشش کی گئی احمدی کو گھروں میں جلایا جائے، ان کے زندہ جلا دیا جائے، اور بار پولیس بھی اور دوسرے لوگ بھی تماشا بھی دیکھتے رہے، لیکن دوسری قسم کی آگے بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو موعود اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بڑے سخت ظلم ہوں گے، اور یہ ظلم مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوں گے۔ چنانچہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں کی یہ بگڑی ہوئی حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوگا کہ جب تک میں ان میں تھا، ان کا نگران تھا، بعد میں یہ بگڑ گئے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ والا جواب۔ اور اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جس مسیح موعود کو بھیجے گا، اس کے خلاف یہ لوگ آگے بھڑکائیں گے اور بھڑکا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہمیں خود بھی تیار فرمایا، مختلف جگہوں پر بعض بڑے زور سے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مصائب اور آفات اور تکلیفوں کی گھڑیاں آئیں گی اور ان کو صبر سے برداشت کرنا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی،
وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ فرمایا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ پھر آپ اپنی کتاب فتح اسلام میں فرماتے ہیں کہ سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں، ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں، اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں۔ اب یہ صرف ضروری نہیں کہ ان لوگوں پر جن پہ سختیاں آ رہی ہیں ان کا ہی کام ہے یا ان کی سختیاں ہی ہیں، جن پہ نہیں ہیں ان کے بھی محنت اور جانفشانی ان کے لیے یہ ہے کہ دعاؤں اور عبادتوں میں ایک خاص رنگ پیدا کریں، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجدوں میں ایک خاص رنگ پیدا کریں۔ پھر فرماتے ہیں آپ اپنے سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں، اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا، یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے۔ بس گو یقیناً آخری فتح ہماری ہے، اور اسلام کی فتح یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت سے وابستہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے آگ میں جلنے کے لیے تیار رہو۔ ایک مخالفت کا نقشہ کھینچا گیا۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً یہ مخالفت کی آگ احمدیوں کے خلاف بھڑکائی جاتی رہی ہے اور جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، لیکن جو گزشتہ 2 سال سے حالت ہے اور جتنی اس میں تیزی آ رہی ہے، اس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ جتنی جانی قربانی جماعت نے گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں دی ہے، پہلے کبھی نہیں دی۔ بس یہ قربانیاں رائے گاہ جانے کے لیے نہیں، بلکہ فتوحات دکھانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات کی تسلی بھی دلائی ہے۔ تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ فتوحات ان قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے پر غور کرو، انہوں نے دین کی خاطر کیسے کیسے مصائب اٹھائے اور کن کن دکھوں میں مبتلا ہوئے، نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو، خدا کی راہ میں ہر ایک مصیبت کو قبول کیا اور جان تک قربان کر دی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ اور آپ کی جماعت سے قربانی کی توقعات کو آج بھی جماعت نے خوب سمجھا ہوا ہے اور یاد رکھا ہوا، اور خوش ہو کر جماعت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان گزشتہ 2 سالوں میں جانی قربانی بے انتہا جماعت نے پیش کی ہے۔ مجھے کسی نے لکھا کہ میں گزشتہ دنوں کراچی میں جو ایک جوان سال کی شہادت ہوئی ہے، اس پر افسوس کرنے کے لیے فون کیا، تو اس کے کسی قریبی نے، عورت نے مجھے لکھا تھا، ماں یا بہن تھی ان کی، کہنے لگی کہ ہمیں تو مبارک دو کہ ہمارے گھر کو بھی شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ بس چاہے یہ لاہور کی شہادتیں ہوں یا منڈی بہاؤدین کی ہوں یا گٹیالیاں کی ہیں یا کراچی کی، یہ قربانی کی روح ہر جگہ ہر احمدی میں نظر آتی ہے، اور احمدی سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری فتح ہے۔ بس اے دشمنان احمدیت، تم جس طرح لاہور میں
درجنوں شہادتیں کرنے کے بعد بھی کسی احمدی کو اس کے ایمان سے ہٹا نہیں سکے، احمدیوں کا ایمان متزلزل نہیں کر سکے، کراچی کے احمدیوں کے ایمانوں کو بھی متزلزل نہیں کر سکتے، کبھی ان کے ایمانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ آج احمدی حقیقت میں اس قربانی کی روح کو سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے گی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کراچی کی شہادت کا، گزشتہ دنوں کراچی میں ایک ہفتے کے دوران میں تقریباً یا چند دن کے دوران عرصے میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، جو گزشتہ جمعے کو میں نے ذکر کیا تھا، ان کی حالت بھی تشویشناک ہے ایک آدھ کی ان میں سے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ان کے عزیزوں کے ایمان کو بھی متزلزل نہیں کر سکے۔ ایک واقعہ میں نے عورتوں کو سنایا۔ بے شک دشمن اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ آگیں جلائیں اور پھر اس کی نگرانی بھی کریں۔ اذہم علیہ قعود کی صورتحال پیدا کریں، اور پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح احمدیوں کو نقصان پہنچانے اور جلانے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس نگرانی کی یہ مخالفین احمدیوں کی کر رہے ہیں اور جلانے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک یہ بھی صورت سامنے آئی ہے کہ جب ایک خاندان کے افراد کو شہید کیا گیا، ان کو بھی میں نے ذکر کیا ہے، کراچی کی بات ہے، تو سنا ہے کہ پھر مولوی ہسپتال میں بھی جمع ہو گئے تھے یا ان کے چیلے چانٹے، یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہسپتال والوں پر کہ ان کا علاج نہ کیا جائے، یہ نگرانی بھی کی جائے ساتھ ساتھ کہ پہلے گولیاں ماری جائیں، پھر پیچھا کیا جائے ہسپتالوں میں بھی ایسی جگہوں پہ جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اور نگرانی کی جائے کہیں صحیح طرح علاج نہ ہو۔ تو یہ تو ان ظالموں کا حال ہے جو رحمت للعالمین کے نام پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اصل ظلم یہ ہے کہ نام پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں اپنے ظلموں اور بےہودگیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ بس یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ نہ صرف اپنے ساتھ بے علم لوگوں کو ملا کر ان کے جذبات کو بھڑکا کر وہ احمدیوں پر یہ ظلم دین کی آڑ میں کر رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا جانتے بوجھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف آپ کے نام پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، بس ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور آگ کا عذاب بھی ہے، اس دنیا کا عذاب بھی ہے اور اگلے جہان کا عذاب بھی ہے۔ بس اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی، کیونکہ اس سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر توبہ کر لیں تو پھر بخشے جا سکتے ہیں، تو اگر توبہ نہ کی اور اسی طرح یہ مومنین پر ظلم کرتے رہے، مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کرتے رہے، تو اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عذاب مقدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مومن خوش ہوں کہ ان کے لیے جنت ہے، سایہ دار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دنیا میں بے شک ہر قسم کی تکلیف پہنچا کر اپنے زوم میں مخالفین ہمارے خلاف آگے بڑھکا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مومنوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈے پانی ہیں، جبکہ مخالفین کے لیے ہمیشہ کی رہنے والی آگ مقدر ہے۔ بس احمدی اس مخالفت سے بعض جگہ بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، عموماً تو اچھا حوصلہ دکھانے والے ہیں،
پریشان نہ ہوں۔ احمدیوں کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں 1500 سال پہلے ہی قبولیت کا درجہ پا گئی جب قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ بس یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، بس ہر احمدی چاہے وہ پاکستان میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، ہندوستان کے چھوٹے سے گاؤں میں ہو، یا کسی عرب ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، جو بھی مخالفین کی طرف سے بھڑکائی گئی اذیتوں کی آگ میں سے گزر رہا ہے، یا پاکستان کا ہر احمدی جسے ہر وقت یہ کہہ کر اذیت دی جا رہی ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، نعوذ باللہ آپ کو خاتم الانبیاء تسلیم نہیں کرتے، تم ختم نبوت کے منکر ہو، یا مستقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے خلاف مغالطات سن کر ان کے دل جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا یہ صبر اور ان کی ہر قسم کی قربانی انہیں یعنی احمدیوں کو مستقل جنت کا وارث بنا رہی ہے۔ اب کل یا پرسوں ہی 2 دن پہلے ایک بےہودہ قسم کا پمفلٹ گالیوں سے بھرا ہوا ان غیر احمدیوں نے شائع کیا، جس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی شائع کی، اور پھر اس کو جہاں سے ایک جلوس نکل رہا تھا وہاں لوگوں کو کھڑا کر دیا جو ان تصویروں کو اور یہ اس اشتہار کو پھینکتے جا رہے تھے، اس پہ لوگ گزرتے جا رہے تھے، اور اپنے زوم میں یہ نعوذ باللہ اس تصویر کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حد تک کا یا باعث بن رہے تھے یا اپنا بدلہ لے رہے تھے ان کے زوم میں، تو لیکن یہی حد تک ان کے لیے جہنم کا عذاب مقدر کرنے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کراچی میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں، آج کل مخالفین احمدیت کا کراچی کی طرف رخ ہے۔ اس وقت میں ان شہداء کے جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور ہر شہید کے خون کا ہر قطرہ احمدیت کی ترقی کو لاکھوں کروڑوں کو بڑھانے والا ہو۔ بے شک جماعت کی ترقی کے لیے قربانیاں بھی ضروری ہیں، لیکن یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں فتوحات کے نظارے بھی جلد دکھائے۔ اسی طرح جو مریض ہیں ان میں سے 3-4 زخمی ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب شہداء کے جو ہیں ان کا کچھ ذکر کرتا ہوں میں۔ پہلے شہید ہیں مکرم سعد فاروق صاحب ابن مکرم فاروق احمد کالوں صاحب، جن کو 19 اکتوبر کو شہید کیا گیا بلدیہ ٹاؤن کراچی میں۔ یہ سعد فاروق صاحب شہید کے خاندان نے احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم چودھری اللہ بخش صاحب کالوں اور چک 117 شہور مغلیاں شہوپورہ کے ذریعے ہوا، جنہوں نے چک سے اپنے گاؤں سے پیدل قادیان جا کر بیعت کی تھی، پھر 62 میں لئیے چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ روزگار کے سلسلے میں ان کے والد جو شہید کے تھے وہ کراچی منتقل ہو گئے، یہاں انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا۔ شہید 5 اکتوبر 1986 کو کراچی میں پیدا ہوئے، الیکٹرانک انجینئرنگ کی ڈگری لی اور اس کے بعد کاروبار سے وابستہ ہو گئے۔ 15 اکتوبر کو یعنی چند دن پہلے ہی شادی سے 3-4 دن پہلے شہید مرحوم کی شادی ہوئی تھی، اور 3 دن بعد ہی ان کو شہادت کا رتبہ ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ شہادت ان کا اس طرح ہے کہ 19 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک سعد فاروق صاحب اور ان کے والد صاحب فاروق احمد کالوں صاحب صدر حلقہ بلدیہ ٹاؤن دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ سعد فاروق صاحب موٹر سائیکل پر تھے، جبکہ آپ کے والد فاروق احمد صاحب، سسر نصرت محمود صاحب، بھائی عماد فاروق صاحب اور ان کے تایا منصور صاحب، پھوپھا اشرف صاحب گاڑی پر سوار تھے، کار میں تھے۔ گھر کے قریب پہنچے ہی تھے
کہ سعد فاروق صاحب پر 2 نقاب موٹر سائیکلوں نے پیچھے سے فائر کیا، موٹر سائیکل سواروں نے فائر کیا. ایک فائر کیا، گولی ان کے دائیں طرف کان کے نیچے لگی اور دوسری طرف سے باہر نکل گئی، جس سے شدید زخمی ہو کر گر پڑے. حملہ آوروں نے اس کارروائی کے بعد کار کا تعاقب کر کے فائرنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں شہید مرحوم کے والد جو گاڑی چلا رہے تھے ان کو بھی 5 گولیاں لگیں، جس میں سے 2 گولیاں ان کے دائیں بازو میں، 2 گولیاں بائیں بازو میں، جبکہ 1 گولی ان کی گردن کو چھوتی ہوئی گزر گئی. شہید مرحوم کے چھوٹے بھائی عزیز عماد فاروق کو 1 گولی ماتھے پر لگی اور سامنے آنکھ کے پیچھے کھوپڑی کے ہڈی میں پھنس گئی. شہید مرحوم کے سسر چودھری نصرت محمود صاحب جو کہ گاڑی میں موجود تھے، 1 گولی ان کی گردن اور 1 گولی سینے میں اور 1 گولی پیٹ میں لگی. ان کی حالت پہلے سے تو بہتر ہے لیکن بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے. ان کے اشرف صاحب بھی زخمی ہوئے اور باقی 2 محفوظ رہے. وہ جو واقعہ جو ہوا ہے تو شہید مرحوم کے والد صاحب نے شدید زخمی حالت میں گاڑی چلانی شروع کی اور پیچھے جب دیکھا تو شہید مرحوم سڑک پر گرے ہوئے تھے. انہوں نے گاڑی روک کر پہلے ان کے پاس آیا، ان کو گاڑی پہ ڈالا اور خود زخمی ہونے کے باوجود خود گاڑی چلا کر ہسپتال پہنچے. ہسپتال پہنچتے ہی سعد فاروق شہید ہو گئے، انہوں نے جان دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرحوم موسی تھے اور ربوہ میں ان کا جنازہ ادا کیا گیا 21 اکتوبر کو. شہید مرحوم کا اپنے خاندان سے نہایت محبت کا تعلق تھا. ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمارے کمرے میں آتے، میرے اور اپنے والد کے پاؤں دباتے، ہمیں چائے پلاتے اور اے سی کا ٹیمپریچر سیٹ کر کے جانے کی اجازت طلب کرتے، اور کہتی ہیں ہماری اطاعت کے تمام معیار پورے کرتے. آج تک انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں ٹالی اور نہ ہی کبھی اس آگے سے جواب دیا. خون کا عطیہ دینے کا انہیں بڑا شوق تھا اور محلے یا جماعت میں کسی کو بھی خون کی ضرورت پڑتی تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرتے. ان کی والدہ کہتی ہیں میرے منع کرنے پر کہتے کہ امی یہ خون تو ضائع ہو جانا ہے، کیوں نہ کسی کے کام آ جائے. ان کی بہن ہیں ڈاکٹر صبا فاروق، یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بہن بھائیوں کا دوستی کا رشتہ تھا، انتہائی پیار کرنے والا بھائی تھا، بلکہ لوگ مجھے کہا کرتے تمہارا بھائی دنیا سے الگ ہے، اور چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ کہتی ہیں مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، انتہائی نیک اور خدمت گزار تھا، اور صرف ہمارے دل میں نہیں بلکہ جس کا بھی واسطہ ہے اس سے ہر ایک کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے قربانی قبول فرمائے. ان کی بیوہ بھی کہتی ہیں کہ نکاح کے بعد فون پہ جب ان کی بات ہوتی تھی، امریکہ رہتی تھی وہ، تو مجھے شہادت یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ مجھے شہادت نصیب ہو. جماعتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. مختلف جماعتی خدمات میں خدام الاحمدیہ کی بھی اور جماعتی خدمات میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا. قائد خدام الاحمدیہ کراچی کہتے ہیں کہ شہید سعد بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے. سب سے بڑھ کر جو میں نے محسوس کیا وہ ان کی عاجزی تھی. خاکسار نے ہمیشہ مشاہدہ کیا کہ جب بھی کسی کام کے لیے کہا گیا یا کوئی بات دریافت کی گئی، وہ ہمیشہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر کے صرف یہ جواب دیتا تھا، جی قائد صاحب. ان کی اطاعت بے مثال تھی. خلافت کے فدائی تھے. ہر عہدیدار کو اس کے عہدے سے مخاطب کرتے، کبھی نام نہ لیتے. پچھلے 1 سال سے خاکسار نے انہیں ایک ایسے بلاک کا نگران مقرر کیا تھا جہاں جماعتی مخالفت زوروں پر تھی، مگر اتنی کم عمر ہونے کے باوجود ان کی بہادری اور لگن بے مثال تھی. اکثر اپنے سپرد مجالس کا دورہ کرتے اور مکمل کرتے، اور رات دیر گئے فون پر کام مکمل ہونے کی اطلاع دیتے. خاکسار حیران ہو کر ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کا علاقہ خطرناک ہے، اس لیے اپنا خیال رکھا کریں. شہید کا جذبہ بے مثال تھا. مشکل حالات میں ان کی وجہ سے ان کے سپرد مجالس میں جملہ امور کی انجام دہی میں خاص معاونت حاصل تھی.
ان کے والد صاحب بھی زخمی تھے بڑے، تو ان سے ان کی شہادت چھپانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے ہسپتال میں تھے وہ، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ سعد شہید ہو چکا ہے، مجھے اس کی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے، بس مجھے میرے شہید بیٹے کا چہرہ دکھا دو۔ اور آپ اپنے شہید بیٹے کے پاس گئے اور اس کی پیشانی کو چوما اور اسے الوداع کہا۔ بس جس شہید کے باپ، بہن، ماں ایسے جذبات رکھتے ہوں، ان کا دشمن کیا بگاڑ سکتے ہیں بھلا۔ شہید کے سسر جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جو کافی کرٹیکل حالت ہے ان کی، یہ امریکہ سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہاں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرے شہید ہیں بشیر احمد بھٹی صاحب، یہ بھی بلدیہ ٹاؤن کراچی کے ہیں، ان کو 23 اکتوبر کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے دادا محترم میاں محمد اکبر صاحب کی بیعت کے ذریعے سے ہوا۔ آپ کے گاؤں سے ایک وفد قادیان گیا، اس نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی۔ واپسی پر ان کے ذریعے گاؤں کے کئی لوگوں نے بیعت کی، جن میں سے ایک آپ کے دادا تھے۔ ابا و اجداد کا تعلق باجوڑی چارکوٹ کشمیر کے ساتھ سے ہے، پھر یہ سندھ میں ناصر آباد اسٹیٹ میں آ کر بھی آباد رہے کچھ عرصہ بشیر صاحب۔ ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ اپنی دکان واقعہ بلدیہ ٹاؤن میں رات تقریباً 9 بجے بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، جن میں سے ایک نے آپ پر 3 گولیاں فائر کیں، جن میں سے ایک گولی ان کی گردن اور دوسری گولی سینے میں لگی۔ ان کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، مگر آپ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر تقریباً 67 سال تھی۔ کشمیر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان پڑھ تھے، ناخواندہ تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ 1984 میں کراچی شفٹ ہو گئے، پھر فیکٹریوں میں کام کرتے رہے، اور ساتھ انہوں نے دکان کھولی ہوئی تھی اپنے گھر کے، چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ اولاد کی طبیعت بڑی آسن رنگ میں کی۔ ان کا ایک پوتا عزیزم عمران ناصر پچھلے سال جامعہ احمدیہ میں داخل کے لیے گیا، تو جاتے ہوئے آپ نے اسے دین کی خدمت کی نصائح کیں۔ نظام جماعت سے مکمل تعاون کرتے تھے۔ خلافت کی محبت میں خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو گداز کیا ہوا تھا۔ ان کے اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حافظ و ناصر ہو۔ تیسرا شہادت ہے مکرم راجہ ڈاکٹر راجہ عبدالحمید خان صاحب ابن مکرم راجہ عبدالعزیز صاحب۔ 1994 میں محترم سید محمد رضا بسمل صاحب، جو کہ ضلع کراچی کے معروف داعی اللہ ہیں اور صاحب علم بزرگ ہیں، ان کا رابطہ ڈاکٹر راجہ عبدالحمید خان صاحب شہید کے والد مکرم ڈاکٹر عبدالعزیز خان صاحب سے ہوا۔ سوال و جواب کی کئی محفلیں ہوئیں، جس کے بعد سب سے پہلے ڈاکٹر راجہ عبدالحمید خان صاحب شہید کو 1994 میں ہی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں مبائن میں شامل ہونے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے بیعت کر لی۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے قبیلے یوسفزئی سے ہے۔ شہید مرحوم کے دادا مکرم عبدالحمید خان صاحب، جن کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا، حیدرآباد دکن کے نواب کے چیف سیکرٹری تھے۔ شہید مرحوم 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئے، اور آپ نے بلدیہ ٹاؤن سے انٹر تک تعلیم حاصل کی، پھر نیوی سے انٹرنشپ کر کے نیوی میں بطور سویلین فورمین بھرتی ہو گئے۔ ڈاکٹر ان کو اس لیے کہتے تھے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کلینک میں بیٹھا کرتے تھے، وہیں سے تھوڑی بہت پریکٹس کر لیتے تھے۔ نیوی کی ڈیوٹی سے واپس آ کر اپنے کلینک بیٹھتے تھے، اپنے والد کے کلینک میں، ساتھ ان کے 8:45 پر 2 موٹر سائیکل 23 اکتوبر کو رات کو آئے، اور موٹر سائیکل پر سواری رہا ایک شخص، جبکہ دوسرا کلینک میں داخل ہوا، اور اس نے پستول سے آپ پر 3 فائر کیے۔ ایک گولی آپ کے بائیں گال پر لگی اور دائیں جانب گال کے اوپر سے حصے سے باہر نکل گئی، جبکہ دوسری گولی ٹھوڑی پر نیچے کی جانب لگی۔ ایک گولی بائیں کندھے پر بھی لگی، جو کمر سے باہر نکل گئی۔ ان 3 گولیوں کے لگنے سے آپ موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی جماعتی خدمات
گو کے 94 کی بیعت تھی، بطور سیکٹری تربیت نومبائن حلقہ بلدیہ ٹاؤن میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ دعوت اللہ کا شعبہ کے آپ نگران تھے۔ ناظم تربیت نومبائن بھی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ بڑے ہمدرد بااخلاق مزاج کے حامل تھے، چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی، بڑی دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک انتہائی خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے شوہر اور شفیق باپ تھے۔ دین کی خدمت اور اطاعت، خلافت سے محبت آپ کی خوبیوں میں سے نمایاں خوبیاں تھیں۔ آپ کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن میں ہونے والی شہادتوں کی وجہ سے علاقے میں تناؤ تھا۔ شہید مرحوم شہادت سے ایک روز قبل مجھے کہنے لگے کہ کچھ احمدی گھرانے حالات کی وجہ سے یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، اس طرح تو دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر رکت طاری ہو گئی اور کہنے لگے لیکن میں ڈرتا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نیز کہا کہ کہیں آپ ڈر کا شکار تو نہیں ہیں؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں ڈرتی، بلکہ مجھے بھی آپ کے لیے اور اپنے لیے شہادت کا شوق ہے۔ اہلیہ نے ان کے لکھا ہے کہ میری 3 بچیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک نصیب کرے، اللہ تعالیٰ خود ان کا حافظ و ناصر ہو۔ چوتھی شہادت ہے ریاض احمد بصرہ صاحب ابن مکرم چودھری منیر احمد بصرہ گھٹیالیاں ضلع سیالکوٹ کی، 18 اکتوبر کو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ ان کے دادا مکرم چودھری غلام رسول صاحب بصرہ صحابی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کی نسل میں سے تھے۔ چودھری غلام رسول صاحب بصرہ ایک صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی کی اولاد میں سے تھے۔ گھٹیالیاں کلاں 1958 میں گھٹیالیاں کلاں تحصیل سرور میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی جہاں گاؤں میں جس طرح بعض دشمنیاں چلتی ہیں، دشمنیاں چل رہی تھیں، ان کے بڑے بھائی کو پہلے شہید کیا گیا تھا، پھر ان کے بعض عزیزوں رشتہ داروں نے کی دشمنیاں آگے چل رہی تھیں، لیکن براہ راست یہ تو انوالو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں نہیں تھے، لیکن جماعتی خدمات اور ایک روب کی وجہ سے وہاں کے علاقے کے لوگ ان کے کافی خلاف تھے۔ بعض لوگ اور خاص طور پر کچھ مولوی اس علاقے میں اب نئے آئے ہیں جنہوں نے ان کے دشمنوں کو بھڑکایا کہ ذاتی دشمنی کو جماعتی رنگ دو، اور اگر ان کو شہید بھی کر دو گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ فوراً کہہ دینا کہ یہ قادیانی تھا، ہم نے اس لیے مار دیا۔ تو بہرحال 18 اکتوبر کو جمعرات کی نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد یہ کچھ دیر وہاں ڈیوٹی دینے والے خدام کے پاس بیٹھے رہے، اور اس کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو بعض نامعلوم افراد نے پکڑ کر فائر کیا، جس کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعتی کاموں میں بہت فعال تھے۔ 4 سال قائد مجلس گھٹیالیاں کے فرائض انجام دیے ہیں انہوں نے۔ 6 سال تک ناظم عمومی گھٹیالیاں رہے، اور آج کل بطور سیکرٹری امور عامہ گھٹیالیاں خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصار اللہ کے مختلف عہدوں پر بھی فائد رہے۔ بڑی جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے تھے، اور نظام جماعت کی اطاعت بھی ان میں خوب تھی، خلافت سے محبت کرنے والے، بڑا جوش بھی تھا ان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو صبر و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ تو ہے شہداء کا ذکر۔ اس کے علاوہ 2 جنازے میں وفاتوں کا اور بھی اعلان کروں گا، اور ان شہداء کے ساتھ ان کے جنازہ غائب بھی ادا کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہیں مکرم عبد الرحمن الجبالی صاحب، سعودی عرب کے، نوبائے تھے، 9 اکتوبر کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ ان کی عمر 47 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2010 میں جلسہ سالانہ برطانیہ میں شامل ہوئے تھے۔ بڑے خاموش طبع اور غور و فکر کے عادی تھے۔ انہیں احمدیت کی ترقی پر کامل یقین تھا، اور کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو ان کے ملک میں بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور احمدیت ہی وہاں کے لوگوں کی واحد عیدگاہ ہے۔
مرحوم بچپن سے ہی سچائی کے متلاشی تھے. ان کی زندگی میں عام لوگوں سے ہٹ کر بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. بالآخر انہیں احمدیت کی نعمت ملی جس پر ان کا ایمان بہت پختہ تھا. گھر پر یا باہر ہر ملنے والے کو تبلیغ کرتے تھے. گزشتہ 2 سال سے کہا کرتے تھے کہ اب ان لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سب لوگ احمدیت کے بارے میں جانتے ہیں لیکن قبول کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، لہذا اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہاں بھی آئے ہیں تو بڑے اخلاص اور وفا کا انہوں نے اظہار کیا تھا 2010 میں جب آئے ہیں. ان کے بارے میں سعودی عرب کے ہی ایک نوبائے لکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن کو کوئی بیماری نہ تھی، اچانک حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہو گئے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم ہر دل عزیز سے نہایت با اخلاق اور مطمئن اور ہر وقت ذکر الہی اور درود شریف میں مصروف رہتے تھے. دنیا ان کی نظر میں بالکل ہیچ تھی. غرباء کی مدد کرتے اور صدقات دیتے تھے. بیعت کے بعد ان کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا. دوسرا جنازہ ہے مکرم عزت عبدالسمیع محمد جلال صاحب مصر کا. ان کی وفات بھی 11 اکتوبر کو ہوئی ہے. آپ مکرم خالد عزت صاحب مصر کے والد تھے. خالد عزت صاحب تحریر کرتے ہیں کہ میرے والد عزت عبدالسمیع صاحب 11 اکتوبر کو وفات پا گئے. میرے والدین شروع میں جماعت کے مخالف تھے لیکن جب اپنے شدید بھائی میرے والدین شروع میں جماعت کے مخالف تھے لیکن جب میری اپنے شدید مخالف بھائی مکرم محمد سے جماعت کی صداقت پر گفتگو ہوتی تو سن کر کہنے لگے کہ ہم دونوں بھی آپ جیسے مسلمان ہیں لیکن بیعت فارم پر دستخط کرنے کی ضرورت نہیں. 2009 میں والد صاحب کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انہیں کچھ عرصہ میرے ہاں ٹھہرنے کا موقع ملا. اس دوران MTA دیکھتے اور میری ملاقات کے لیے آنے والے احمدیوں سے متعارف ہوتے رہے. اس طرح تسلی ہونے پر خود ہی 2010 میں بیعت کر لی. آپ نیک اور صالح اور نماز تہجد کے پابند تھے. بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی سکھائی. کہتے ہیں کہ پہلی بار خاکسار نے ان کے ساتھ 1998 میں حج کیا. اس وقت میں بفضل تعالیٰ احمدی ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور جو ان کی نیک خواہشات تھیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی اپنے ہم وطنوں کے بارے میں بھی انہیں بھی پورا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.